پہلی بات تو یہ کہ شریم، اگر تمہاری منکوحہ مہرین کے علاوہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی اور اس لڑکی سے ملنے کے بعد مجھے یہ پتہ لگتا کہ وہ لڑکی ان چند دنوں میں ہی تم سے محبت کرنے لگی ہے، تمہیں اپنا شوہر مان کر سب سے پہلا درجہ تمہیں دینے لگی ہے، تمہارے چہرے کو دل میں بسا چکی ہے، تو یقین مانو میں تمہیں کبھی اسے چھوڑنے کا نہ کہتی۔ لیکن شریم، یہاں بات کسی اور لڑکی کی نہیں ہے، بات میری مہرو کی ہے۔ تم نہیں جانتے مہرو کون ہے تمہارے لیے، تو وہ صرف ایک لڑکی مہرین ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ تمہیں یاد ہے جانے سے پہلے کچن میں ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی، تم نے پوچھا تھا کون ہے، میں نے کہا تھا میری دوست، میری بہن، ماما بابا کے بعد دادی کے علاوہ میرا سب سے بڑا سہارا، میرا سب کچھ۔ وہ کوئی اور مہرو نہیں، تمہاری منکوحہ، تمہاری ہونے والی بیوی مہرین ہی ہے۔ شریم، مہرو آج آئی تھی، وہ تم سے ان 5-6 دنوں میں ہی اتنی محبت کرنے لگی ہے کہ اتنی محبت تو میں اور تم بھی ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے نام کے دیپ جل رہے تھے، وہ تمہارے نام پر بار بار مسکرا رہی تھی، ایک چمک تھی اس کے چہرے پر تمہارے نام کی۔ شریم، وہ تمہیں شوہر، اپنا شریک حیات، اپنا سب کچھ مان بیٹھی ہے، اور شریم، میں اتنی خود غرض نہیں کہ اپنی بہن سے، اپنی دوست سے اس کا پیار، اس کا شوہر ہی چھین لوں۔ نہیں شریم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی اور مزید کہنا چاہتی تھی، لیکن شریم کی آواز نے اسے روک دیا۔ مطلب کہاں ہے تمہاری اس بیتوکی بات کا؟ منفی میں تمہیں چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں، تم سے کیا وعدہ بھول کر اس کے ساتھ زندگی کا آغاز کر دوں؟ نہیں منفی، مجھے اس سے بات کرنی ہی ہوگی، اسے سب بتانا ہی ہوگا، پلیز مجھے جانے دو، میں اس سے مل کر سب کچھ ختم کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ شریم نے اتنا کہا اور کرسی سے اٹھ کر جانے لگا۔ بیٹھ جاؤ شریم، منفرہ نے جو کہا صحیح کہا، مہرین بیٹی اور اس کے سب گھر والوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، احسانات کا بھار ہے ہم پر ان کا۔ ہم اپنی خود غرضی میں کسی اور کی خوشیوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اتنی خوش ہے تو یقیناً شمسہ اور عظیم بھی خوش ہوں گے۔ نہیں شریم، اتنی بے حسی نہیں ہوا ابھی میرا دل کہ میں اپنی پوتی کی خوشی کے لیے ایک پورے خاندان کی خوشیوں کی قاتلہ بن جاؤں۔ تم جاؤ اور جا کر مہرین کا ہاتھ تھام لو، وہ تمہاری زندگی میں بہار بن کر آئے گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ دادی خود کو سنبھال چکی تھی، منفرہ کی باتوں اور حوصلے نے پھر سے اپنے حوصلے واپس لا دیے تھے۔ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے آپ دونوں کون ہوتے ہیں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ پہلے ماما بابا نے چاہا وہ کر دیا، اب آپ لوگ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ مجھے کیا سمجھایا آپ سب نے؟ بہت ہو گئی آپ سب کی منمانی، اب میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ وہ جو اتنی دیر سے اپنے غصے کو ضبط کیے ہوئے تھا، اب وہ غصہ الفاظ کی صورت باہر آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات غور سے سن لو شریم۔ اگر تم نے مہرین کو سب کچھ بتا بھی دیا اور تمہارے بتانے کے بعد وہ میری وجہ سے تمہیں چھوڑ بھی دے، تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنی دوست کی محبت کے مقبرے پر اپنی محبت کا آشیانہ نہیں بنا سکتی۔ اگر تم اس کے نہیں ہوگے تو میں بھی تمہاری نہیں ہو سکتی شریم، اسی لیے بہتر ہی ہوگا کہ تم مہرین کو کچھ نہ بتاؤ اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا آغاز کرو۔ منفرہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تم نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ ہاں بولو، تم جو چاہو گی وہ ہوگا، صرف اپنی اور اپنی دوست کی محبت کی پرواہ ہے۔ میں کہاں ہوں، میری محبت کا کیا؟ تمہاری مرضی سے شادی کروں گا میں۔ نہیں مس منفرہ، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ میں مزید دوسرے کے اشاروں پر چلوں گا۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، اور میرا دل صرف تمہیں چاہتا ہے اور مجھے اپنی چاہت ہر حال میں حاصل کرنی ہے۔ شریم نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، نہیں شریم، میں مر جاؤں گی لیکن اب کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جس محبت کو آج میں نے مہرو کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں، اس کے ہر انگ میں دیکھا ہے، وہ کوئی عام محبت نہیں ہے۔ اگر میں اور تم اسے اکیلا چھوڑ کر ایک ہو گئے نا تو وہ مر جائے گی شریم، مر جائے گی۔ اچھا تو اگر میں اس سے شادی کر لوں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یعنی تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا کیا؟ شریم نے دانت پیستے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ سب ڈرامہ تو نہیں تھا شریم، لیکن اگر تم نے جا کر مہرو کو کچھ بھی بتایا تو یقین مانو میں سب کے سامنے مکر جاؤں گی کہ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ محبت تو کرنا دور کی بات، اور جانتے ہو میرا یہ سب کرنے کے بعد سب تمہیں غلط سمجھیں گے۔
پتہ ہے کیا سمجھیں گے کہ تم نے مجھے مہرو سے نکاح کے بعد دیکھا اور مجھے دیکھ کر تمہارا دل پلٹ گیا، لہٰذا اب تم مہرو سے نکاح ختم کر کے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اور یاد رکھو شریم، یہ اب کچھ ہونے کے بعد بھی تم خالی ہاتھ ہی رہ جاؤ گے، میں پھر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ کہنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ جانتی تھی، وہ ضبط کی کس امتحان سے گزر رہی تھی یہ وہ خود ہی جانتی تھی۔ دادی خاموشی سے بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب منفرہ کبھی بھی شریم سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی زندگی میں خود سے بھی پہلا درجہ اس کی دوست مہرین کا تھا۔ تم اتنی بے حس اور خود غرض کیسے ہو سکتی ہو منفرہ؟ مجھے واقعی تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تم نے شاید مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ اگر ذرا بھی محبت ہوتی تو اتنی آسانی سے مجھے یوں کسی اور کا ہونے کے لیے نہ کہتی۔ یہ تو میں ہوں جو کسی اور سے نکاح کے بعد بھی سارا رات جاگ کر صرف تمہیں سوچتا رہتا ہوں، لیکن تم… ہاں ہوں میں خود غرض شریم، ہوں میں بے حس، لیکن پھر تم ہی مجھے بتاؤ میں کیا کروں شریم؟ اپنی دوست، اپنی بہن، اپنی سہیلی کی جائز محبت اس کا شوہر اس سے چھین لوں؟ ہاں، نہیں کرتی میں تم سے محبت، نہ تھی کبھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ لیکن سنو شریم، اگر تم جاگتے ہو تو میں کون سا تمہیں یاد کیے بنا سوتی ہوں؟ صبح شام بس ایک چہرہ میری آنکھوں میں رہتا ہے شریم۔ میں نے تو ابھی سے اپنا سارا مستقبل بھی سوچ ڈالا شریم، لیکن میں اپنی دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ شریم تم چاہے مجھے جو بھی سمجھو، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔ پلیز جاؤ اور جا کر اس کا ہاتھ تھام لو اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نہ کبھی تھے اور نہ کبھی ہو سکیں گے۔ تم نے جو کچھ بھی کہنا تھا کہہ لیا منفرہ، لیکن زندگیاں ایک ساتھ تین برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اسے ڈیورس دے کر اس سے علیحدگی اختیار کرنا میری مجبوری ہے۔ میں کبھی اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا منفرہ۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، یہ بات جب اسے پتہ چلے گی تو کیا وہ میرے ساتھ خوش رہ سکے گی؟ بولو منفرہ، تمہیں اس چیز نے قربانی دینے پر مجبور کیا ہے۔ تمہاری دوست بھی اسی شخص کو چاہتی ہے جس کو تم… تو جب یہ بات مہرین کو پتہ چلے گی تو کیا وہ ہرٹ نہیں ہوگی؟ بولو شریم، بولو۔ شریم نے پیشانی پر بل ڈالے کہا۔ اسے یہ سب کچھ بتائے گا کون شریم؟ اسے اس بات کی بھنک بھی کون پڑنے دے گا؟ کیا میں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آخری سانس تک اسے اس بات کی خبر نہیں ہونے دوں گی۔ کیا دادی نہیں؟ دادی نے ہمیشہ سے اسے بھی اپنی بیٹی مانا ہے، اور دادی اپنی بیٹی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور ہم دونوں کے علاوہ اس بات کو صرف تم جانتے ہو۔ تو کیا تم بتاؤ گے؟ نہیں، تم اس سے کبھی بھی یہ بات نہیں بتاؤ گے، منفرہ نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے انداز میں کہا۔ ہاں، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان کر اسے یہ بات نہیں بتاؤں گا؟ مس منفرہ، میں بتاؤں گا، اور آج جا کر سب سے پہلے یہی بات اس سے بتاؤں گا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ آپ تو کیا، اب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسے صرف ایک بات سوچ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ سب نے اسے کٹ پتلی سمجھ لیا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کر رہا ہے، اور یہی غصہ، یہی طیش اب منفرہ کے سامنے نکل رہا تھا۔ اگر واقعی آپ بتائیں گے مسٹر شریم تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ میں نے کہا نا، میں آپ سے یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی اپنی دوست کی آنکھوں میں پہلی محبت نہ پانے کی تشنگی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ منفرہ بے بس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر اس نے ذرا بھی بے بسی ظاہر کی تو شریم اسے ٹوٹتا اور بے بس ہوتا نہیں دیکھ سکے گا۔ سمجھ میں نہیں رہا یا سمجھ آپ نہیں رہی منفرہ؟ آپ کو اپنا آپ نظر آ رہا ہے، اپنی دوست اور اس کی محبت نظر آ رہی ہے، آپ کو میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا جو آپ مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگ رہی ہیں؟ کیوں منفرہ، کیوں؟ بے بسی کی حد پر تو اس وقت شریم کھڑا تھا، ایسی حد کہ اگر آگے بڑھے گا تو بھی لاچاری، اگر یہیں کھڑا رہا تب بھی خالی پن ہے۔ جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا؟ شریم، چلو مان لیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت کی خاطر ہی تمہیں ایک بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں۔ مہرین کا ہاتھ تھام لو، اس کے لیے اپنے دل کو خالی کرو۔ دیکھنا وہ خود تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی، بس اسے کچھ وقت دو۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، مجھے بھول جاؤ
اور مجھے یقین ہے تمہارے لیے مجھے بھولنا آسان ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس محبت اور چاہت لٹانے والا ہر رشتہ موجود ہے۔ تم بس آگے بڑھو شریم، مجھے تم خود بھول جاؤ گے۔ اگر اس وقت آپ مضبوطی اور استقامت کی بلندی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو منفرہ یاسر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر رشتہ کھو کر بھی ایک اور رشتے کی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اپنے محبوب، اپنی چاہت کو اپنی دوست کی جھولی میں مسکرا کر ڈالنے کے لیے مستعد ہے۔ واہ واہ منفرہ، واہ، آج تو تم نے کمال ہی کر دیا۔ اتنی آسانی سے کہہ دیا میں تمہیں بھول جاؤں۔ اب تو میں تمہیں بھول کر ہی دکھاؤں گا۔ اگر واقعی تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں نہ یاد رکھوں تو آج کے بعد میں تمہیں بھول کر بھی یاد نہیں کروں گا۔ اگر ایسا چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح، لیکن منفرہ بات تو تب بنے نا جب آپ بھی مجھے بھول جائیں۔ بھول جاؤں گی۔ بھول جاؤں گی۔ بھول جاؤ گی مجھے؟ شریم نے عصیت سے اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جب اپنی دوست کو خوش دیکھوں گی تب میں تمہیں بھول جاؤں گی۔ اور ویسے بھی مجھے تم سے محبت نہیں تھی، بس ایک انسیت تھی، اور مہرین کی محبت دیکھ کر وہ انسیت بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو شریم، منفرہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں کوئی وعدہ کروں؟ کون لگتا ہوں میں تمہارا جو تم سے وعدے اور پیمان لے کر جاؤں؟ اگر الگ ہی ہونا ہے ہمیشہ کے لیے تو بنا کسی وعدے کے، بنا کسی عہد کے، تاکہ نہ وہ عہد یاد رہے اور نہ ہی عہد کرنے والا۔ شریم کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو جھنجھوڑ کر کہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اگر مرا نہیں تو صرف سانسیں ہوں گی، باقی دل مردہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے جس طرح سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اب وہ اس سے چاہ کر بھی سچ نہیں اگلوا سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ اب نہیں بولے گی۔ اگر مجھ سے ذرا سی محبت کی تھی تو بس ایک وعدہ مجھ سے کر لو شریم۔ اس کے بعد آئندہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، صرف ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ آنسوؤں کو آنے سے بمشکل روک رہی تھی۔ پھر مجھ سے بھی ایک وعدہ کرو منفی، پھر جو میں مانگوں گا تمہیں بھی وہ دینا ہوگا۔ شریف نے ضبط سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، مجھے مت مانگنا، کیونکہ میں اپنی دوست کی چاہت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ تم بس مہرو کے ہو جاؤ اور مجھ سے وعدہ کرو۔ شریم، زندگی کی آخری سانس تک اس سے یہ بات پتہ نہیں لگنے دو گے کہ میں اور تم کبھی ملے بھی تھے؟ کبھی نہیں شریم، ورنہ یاد رکھو شریم، جس دن اسے یہ بات پتہ چلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مان لوں گا تمہاری ہر بات، مانوں گا تمہارا ہر وعدہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن صرف ایک بار سچ کہہ دو، کیا واقعی تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی؟ شریم نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کتنے ہی پل ان کے نزدیک خاموشی سے گزر گئے۔ سنائی دی تو صرف گھڑی کی ٹک ٹک۔ پھر بہت دیر بعد وہ گویا ہوئی تو آواز میں لڑکھڑاہٹ موجود تھی۔ لیکن شریم، تم میرا سچ سننے کے بعد مجھ سے یہ وعدہ پورا کرو گے نا؟ تم سچ تو بولو منفرہ۔ ہاں کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں شریم، بہت، لیکن میں مجبور ہوں شریم۔ کم از کم تم تو مجھے سمجھو، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا۔ اگر تم بھی مجھے نہیں سمجھو گے تو تمہارے جانے کے بعد میں خود کو کیسے سمجھاؤں گی؟ شریم، میں چاہتی ہوں تم مجھے سمجھ کر، میری مجبوری مان کر خود مجھے چھوڑ دو۔ پلیز شریم، مجھے اور کمزور مت کرو۔ اگر میں کمزور ہو گئی تو اب مجھے پھر سے کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے شریم، میری اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے اور میں تم سے کرتی ہوں۔ چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو، جس کے نام زندگی لکھوا کر آئے ہو، اس کے پاس چلے جاؤ۔ مجھے سمجھو شریم، میں سب چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اپنی دوست اور اس کی دوستی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں خود غرض نہیں، لیکن تمہارے لیے مجھے خود غرض بننا پڑے گا۔ اب جاؤ، خدا را شریم، جاؤ۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ گلا خشک ہو گیا تھا اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ ذرا فاصلے پر بیٹھی دادی بھی اسے ٹوٹتا دیکھ کر رو رہی تھی، اور سامنے کھڑا شریم جو اتنی دیر سے اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا، اب سمجھ گیا تھا۔
منفرا کے آنسو بھرے اقرار نے اسے رلا دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، خود کے لیے کم اور ٹوٹی بکھری اپنی محبوب، اپنی محبت کے لیے زیادہ۔ چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ تمہارے اس اقرار کے واسطے تم سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کروں گا، اسے خوش رکھوں گا، یہ سوچ کر کہ اس کے خوش رہنے سے تم خوش ہوگی۔ اسے کبھی یہ بات نہیں بتاؤں گا، یہ سوچ کر کہ چلو ایک وعدہ تو تم سے کیا ہوا پورا کر لوں، لیکن صرف یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں۔ تمہیں بھول جانے کا وعدہ پورا نہیں کروں گا منفرا، تم مجھے بھول جانا، مگر میں نہیں بھول سکتا۔ شریم نے اپنے آنسو صاف کیے اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ شریم اسے کبھی اس بات کا پتہ نہ لگنے دینا۔ مجھ سے جڑی ہر یاد، ہر بات کو مٹا دینا تاکہ وہ کبھی اس راز کو جان نہ پائے، کیونکہ شریم میں جانتی ہوں جس دن اسے یہ سب پتہ لگے گا وہ مرنا پسند کرے گی اور میں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ میری تصویر، میرا نمبر، میرا ہر میسج سب مٹا دینا پلیز۔ منفرا زمین کو گھورتی اس سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ کوشش کروں گا یہ سب مٹا دینے کی، لیکن اگر نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دینا۔ شریم نے ایک آخری نظر منفرا پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑا۔ نکلنے سے پہلے اس نے کہا، اپنا خیال رکھیے گا دادی۔ اور اپنی پوتی کا بھی۔ میں آپ کو اپنی شادی میں بلاؤں گا، لیکن کوشش کریے گا کہ آپ دونوں نہ آئیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ شریم نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، بس ایک بار گھر کو اچھی طرح دیکھا اور چلا گیا۔ دیکھا تھا بس ایک بار کہ تیری خام خیالی کہ تو مجھ سے جدا ہوگا۔ اگر تو مجھ سے جدا ہوگا یہ بندہ ناچیز فنا ہوگا۔ بچھڑ کے مجھ سے یہ مت سوچنا ہم بھول جائیں گے تمہیں۔ تو میرے دل میں بسا تھا، بسا ہے اور بسا ہوگا۔ نیا یقین تو دیکھ لینا چیر کے میرا سینہ، ایک تیرا نام دل پہ لکھا تھا، لکھا ہے اور لکھا ہوگا۔ کیا عجب ثبوت مانگا اس نے میری محبت کا، مجھے بھول جاؤ تو میں مانوں تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ شریم کار میں بیٹھا مسلسل رو رہا تھا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، سسکیاں تواتر سے جاری تھی اور لبوں پر اپنے رب سے ڈھیر سارے شکووں کا سلسلہ جاری تھا۔ کیوں اے اللہ کیوں؟ اگر میرا نصیب اس کے ساتھ نہ تھا تو کیوں ملی تھی وہ مجھے؟ کہیں آپ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی تھی؟ کیوں آپ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی تھی؟ الہی کیوں؟ اگر مجھے اس سے محبت ہو ہی گئی تھی تو پھر میرے لیے کسی اور کو کیوں چنا؟ اور پھر جسے چنا وہ بھی اس کی دوست کو ہی۔ میں کیا کروں میرے مولا؟ میرے دل کو سکون نہیں آ رہا۔ نہیں چاہیے مجھے مہرین، مجھے بس منفرا چاہیے۔ میرے اللہ یا تو مجھے وہ دے دے یا میرے دل کو صبر دے دے۔ شکوے تھے اپنے رب سے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، کتنی ہی بار آنکھوں میں پانی جمع ہونے کے باعث اسے صاف نظر نہ آ سکا اور وہ گاڑی ٹھوکتے ٹھوکتے بچا۔ صالحہ بیگم کتنی ہی بار اسے کالز کر چکی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر جب تھک گیا، گاڑی چلا چلا کر، آنسو بہا بہا کر اور اپنے رب سے شکوہ کر کر کے تو گاڑی ایک سائڈ پر لا کر روک دی۔ بالکل خالی ذہن کے عالم میں بیٹھا تھا، ہر احساس سے عاری، صرف سانسوں کا آنا جانا جاری تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں ہی چل رہی تھی کیونکہ وہ ایک سنسان سڑک سے گاڑی لا رہا تھا تاکہ زیادہ شور نہ سن سکے۔ چاروں طرف ایک خاموشی تھی، ایسے میں اس خاموشی کو عشاء کی اذان کی آواز نے توڑا۔ اس کے کانوں کو اس وقت یہ آواز بہت بھلی لگی، مؤذن کی کانوں میں رس کھولتی آواز۔ ایسا نہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں کی ٹینشن نے اسے نماز سے دور کر دیا تھا۔ لیکن آج جب دل بالکل ٹوٹ گیا، مایوسی نے آ گھیرا، یاسیت ہر احساس پر غالب آ گئی، تب اسے اس آواز نے چونکا دیا کہ کوئی نہیں، فریاد سننے والا تو کیا ہوا، رب تو ہے نا۔
وہ سنے گا میری، وہ مانے گا میری، وہ عطا کرے گا مجھے۔ اگر اس نے میری قسمت میں منفرہ لکھی ہوگی تو منفرہ ملے گی، اگر وہ نہ مل سکی تو میرا رب مجھے صبر دے دے گا، سکون دے دے گا۔ یہی سوچ کر اذان کی آواز کو دل میں اتارتا ہوا گاڑی سے اترا اور مسجد کا رخ کیا۔ مسجد کے اندر پہنچ کر پہلے اچھی طرح وضو کیا، پھر امام کے ساتھ باجماعت عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا۔ کتنی ہی دیر بس خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا میرے اللہ، میرا دل بھی بالکل ایسا ہو گیا میرے ہاتھوں کی طرح خالی۔ میں اچھا بندہ نہیں ہوں نا، اسی لیے آپ مجھے منفرہ نہیں دے رہے، لیکن میں تو اتنا اچھا بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے مہرین دے دے۔ میرے اللہ مجھے منفرہ چاہیے، پلیز اللہ جی مجھے منفرہ دے دے، پھر میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، ہر وہ کام کروں گا جو آپ کا پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے۔ میرے اللہ میں تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا، اپنے ماں باپ کی بھی ہر بات مان لیتا ہوں، اور اللہ جی منفی کو بھی اسی لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی تو نہیں ہے، وہ بالکل اکیلی ہے۔ اگر میں نے بھی اسے چھوڑ دیا تو کس کے پاس جائے گی؟ اللہ جی کوئی راستہ نکال لیجئے نا، آپ تو اتنے بڑے بڑے مصائب سے لوگوں کو نکال لیتے ہیں، پھر مجھے کیوں نہیں؟ وہ مسلسل مناجات میں مصروف تھا، آنسو کی ایک لڑی تھی جو آنکھوں سے بہہ کر اس کے ہاتھوں کے پیالے میں جمع ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں اللہ، آپ نے مجھے بچپن سے لے کر ابھی تک ہر وہ چیز دی جو میں نے آپ سے مانگی بھی نہیں، اب بھی مجھے آپ سے کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس مجھے منفرہ دے دے۔ اگر آپ نے میری قسمت میں سے نہیں لکھا تو پھر مجھے سکون ہی دے دے، اور صرف مجھے ہی نہیں اسے بھی سکون دے دے، وہ میرے بغیر خوش رہ سکے، اور اسے مجھ سے بھی اچھا، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا شخص عطا کیجیے۔ رب تعالیٰ کے آگے اپنی مناجات اور دعائیں پیش کر کے اب اس کے دل کو قدر سکون آ گیا تھا۔ آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ دعا سے فارغ ہوا، چہرے کو صاف کیا اور خود کو نارمل کرنے کے لیے ایک لمبی سانس خارج کر کے مسجد سے باہر نکل آیا۔ گرمیوں کی راتیں تھی، نماز اور دعا سے فارغ ہوتے ہی اسے 9:30 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر موبائل چیک کیا تو اب مما کے ساتھ ساتھ بابا اور ارحم کی کالز بھی آئی ہوئی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے سب گھر والے بھی پریشان ہو گئے، سو بنا ذرا بھی دیر کے ارحم کو گھر آنے کا میسج کر کے گاڑی گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ گھر پہنچتے اس کا سامنا سب سے پہلے صالحہ بیگم سے ہوا۔ کہاں تھے بیٹا اتنی دیر سے؟ کب سے سب تمہیں فون کر رہے ہیں، نہ کوئی کال ریسیو کی نہ کوئی میسج، میرا دل کتنا پریشان ہو رہا تھا۔ صالحہ بیگم نے تشویش کے عالم میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ سوری ماما، موبائل گاڑی میں رکھا تھا اور میں باہر تھا۔ سوری اگین، آپ لوگ اتنا پریشان ہو گئے میری وجہ سے، شریم نے شرمندگی سے کہا۔ بیٹا شریم، لیکن آپ تھے کہاں یہ تو بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا بات ہے میری شامی، مجھے بتاؤ، میں ایسے نہیں دیکھ سکتی اپنے بیٹے کو۔ اگر میرا بیٹا خوش نہیں ہے تو میں آج ہی آپ کے بابا سے بات کرتی ہوں، صالحہ بیگم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے مما، میری پیاری مما، بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی ذرا افسردہ تھا، لیکن اب ٹھیک ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، باقی میں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خوش بھی ہو جاؤں گا، لیکن آپ بابا سے کوئی بات نہیں کریں گی اور نہ اب آپ پریشان ہوں گی۔ شریم نے ان کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ مگر تم تو مجھے خوش تو دور کی بات مطمئن بھی نہیں لگ رہے۔ صالحہ بیگم نے غمگین لہجے میں کہا۔ ماما مجھے کچھ وقت تو دینا پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ شریم نے اپنے ہاتھ میں لیا ان کا ہاتھ نرماہٹ سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تم مجھے اس لڑکی سے کب ملوا رہے ہو؟ میں اس سے مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں ماما، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اسے سب بتا دیا ہے، وہ اب سمجھ گئی ہے، اب ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے، اس نے اب حالات کو اچھی طرح سمجھ کر خود مجھے اللہ حافظ کہہ دیا ہے۔ شریم نے تندیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ بہت اچھی تھی کیا بیٹا؟ صالحہ بیگم کو شریم کی آنکھوں میں اپنی محبت چھوڑ کر آنے کا دکھ للکورے لیتا نظر آیا۔ ہاں اچھی تو تھی، تبھی تو مجھے سمجھ گئی، مگر آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی بھی بہت اچھی ہے ماما، بس کچھ وقت لگے گا، میں اس کے ساتھ سیٹ ہو جاؤں گا، بس مجھے آپ کی دعاؤں کا سہارا چاہیے۔ میرے بچے، میں تو تمہارے اور ارحم کی خوشیوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہوں۔ بہت شکریہ میری پیاری ماما، بس اب آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ شریم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اچھا میں کھانا لگاتی ہوں، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ صالحہ بیگم نے کچن کا رخ کیا۔
نہیں مما ابھی کھانا نہیں، کچھ دیر بعد کھا لوں گا، ابھی میں کچھ دیر لیٹنا چاہتا ہوں، شریم نے اتنا کہا اور اوپر اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صالحہ بیگم خاموش اور اداس نظروں سے سجاتا دیکھتی رہی۔ شریم کو کچھ دیر اکیلے آرام کرنے دیتے ہیں، تب تک ہم چلتے ہیں منفرہ کے پاس، جس کا حال بھی بالکل شریم جیسا ہی ہے، خاموش مگر غم اور دکھ سے چور، پرسکون مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ شریم کے جانے کے بعد ایک سیکنڈ بھی دادی کے پاس نہیں رکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ آنکھوں میں آنے والے آنسو جو اس نے کتنی دیر سے آنکھوں کی باڑ کے اندر چھپائے ہوئے تھے، اب ان پر مزید بند باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور اوپر چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ چاند اپنی چاندنی میں پوری طرح نہایا ہوا تھا، اس کے ارد گرد بے شمار تارے تھے، لیکن وہ اکیلا تھا اور منفرہ کو اس وقت اپنا آپ بھی بالکل ایسا ہی اکیلا لگا۔ چھت پر آ کر وہ کافی دیر یوں ہی چاند کو تکتی رہی، پھر ایک سسکی نکلی، دوسری سسکی، تیسری سسکی، اور اس سے مزید خود کو نہ روکا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھتی چلی گئی اور اس نے اس بار خود کو رونے سے نہیں روکا تھا۔ سر گھٹنوں میں دبائے وہ اس وقت صرف آنسوؤں کے ذریعے اپنا غم باہر نکالنے میں مشغول تھی۔ وہ آج ہی ایک ساتھ سارا رو لینا چاہتی تھی، تاکہ آج کے بعد اس غم پر، اس دکھ پر اسے کبھی نہ رونا پڑے، لیکن یہ اس کی سوچ تھی کہ وہ آج ایک بار ڈھیر سارا رو کر شریم کو بھول جائے گی۔ نہیں، وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی، وہ اس کی پہلی محبت ہے، اور پہلی محبت بھلا کب بھلائی جاتی ہے۔ بہت سارا رو کر وہ ایک دم ہی چپ ہوئی تھی اور خود کو سرزش کی تھی، جب اپنی دوست کے لیے خود ہی راستے سے ہٹی ہو منفرد، تو بھلا پھر یہ آنسو کیوں، پھر یہ آنسو کیوں، پھر یہ رونا کیوں؟ اگر دل بڑا کیا ہے، قربانی دی ہے، تو پھر یہ ماتم کیوں؟ نہیں منفرہ، نہ تمہیں رونا ہے، نہ افسوس منانا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آج تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تم ہمیشہ سوچتی تھی نا کہ مہرو تمہارے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، کبھی تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ لو آج کروا لیا تم سے تمہارے رب نے دوستی کا حق ادا، تو آج تو تمہیں خود کو مبارکباد دینا چاہیے کہ تم خود کی نظروں میں سرخرو ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود دل کے ایک کونے سے آواز آتی تھی، اسے روک لو۔ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اب اس کے بنا کیسے گزارا کرو گی؟ وہ تمہارا ہے، اس نے تم سے محبت کی ہے، وہ تم سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ دل کی صدا جب بین میں بدلنے لگی تو اس نے خود کو ڈپٹا۔ خبردار جو آئندہ شریم کو اپنا کہا، اب وہ کسی اور کا ہے، کسی اور کا حق ہے کہ وہ اسے سوچے، اسے خیالات کی مالا میں پروئے، اس کے ساتھ زندگی کے حسین خواب دیکھے۔ تمہارا اب اس پر کوئی حق نہیں۔ آئندہ اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنی دوست کے بارے میں سوچنا کہ تم اس کی امانت میں خیانت کر رہی ہو۔ خود کو ڈپٹتے ہوئے اس نے خیالات سے سر جھٹکا، دوپٹے کے پلو سے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی، چہرہ اچھی طرح صاف کیا اور ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آج کے بعد میں اسے کبھی نہیں سوچوں گی، میری زندگی میں وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی کی سلیٹ اس کے نام کے بغیر زیادہ ٹھیک رہے گی۔ وہ کسی اور کا نصیب ہے، میرا نہیں۔ اور ہاں، اب نہ میں اس سے کبھی ملوں گی، نہ کبھی اس کا سامنا کروں گی، انشاءاللہ۔ اپنے اندر کی آسودگی کو امیدوں کی پھوار سے نم کرتے ہوئے اس نے نیچے کی طرف قدم بڑھائے، جہاں دادی ابھی تک اسی طرح بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، ہر جی روح اپنی منزل، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکل پڑا۔ منفرہ اور مہرین بھی آج ساتھ کالج آئی تھی۔ امتحان شروع ہونے میں صرف 10 دن باقی تھے، لہٰذا پورا کالج کچا کچ اسٹوڈنٹ سے بھرا تھا۔ چونکہ مہرین پورے ایک ماہ بعد کالج آئی تھی، اسی لیے بہت ساری چیزیں تھیں جیسے منفرہ سے سمجھنا تھی۔ ایسے میں ان کے پاس پڑھائی کے علاوہ باقی کسی بات کا وقت ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منفرہ مطمئن تھی کہ چلو اچھا ہے، پڑھائی میں مصروف رہنے کے بعد اب انہیں وقت نہیں مل سکے گا کہ وہ شریم سے متعلق بات کر سکے۔ گوکا وہ خود کو ہر طرح سے تیار کر چکی تھی، پھر بھی ڈر تھا کہیں دل ایک بار پھر اس کے نام اور اس کے ذکر پر دھڑکنا نہ شروع کر دے۔ لیکن منفرہ کی خام خیالی تھی کہ مہرین اس کا ذکر نہیں کرے گی،
پڑھائی سے جیسے ہی ذرا فرصت ملتی مہرین کے پاس صرف ایک ہی ذکر ہوتا، شریم شریم اور شریم۔ وہ بہت محبت سے اس کا ذکر کرتی تھی، اس کا نام تک لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوتا تھا، چہرے کی لالی بڑھتی اور ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ ایسے میں منفرہ صرف مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ذکر سنتی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ اس کے لیے کس قدر جبری ہوتی تھی یہ صرف وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ لیکن اب اسے یہی سب کرنا تھا، چند چیزیں اب اس کی زندگی کا حصہ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار شریم کا ذکر سننا، اس کے نام پر دل کو قابو میں رکھنا اور سب سے بڑھ کر جبری مسکراہٹ۔ آج کالج میں اس کا دن بہت بھاری گزر رہا تھا، وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی، لیکن آف سے پہلے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پیپرز کی وجہ سے جلدی آف دینا ختم کر دیا گیا تھا۔ چاروں نے چار وہ مہرو سے شریم کی بات چیت سنتی رہی، وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ بالآخر چھٹی کا وقت آیا اور اس نے سکون کی سانس لی۔ دروازہ کافی دیر سے بجا جا رہا تھا۔ نفیسہ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ شریم نے باہر سے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی کیونکہ کچھ دن پہلے ہی دادی نے انہیں بھی شریم کے کیے وعدے سے متعلق بتا دیا تھا۔ نہیں آنٹی، میں اندر نہیں آؤں گا، بس یہ ایک باکس ہے، یہ آپ منفرہ کو دے دیجیے گا۔ شریم نے ایک منی سائز شاپنگ بیگ نفیسہ آنٹی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ ارے لیکن بیٹا، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ انہیں اس کا یہ رویہ کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ اصل بات سے ناواقف تھیں۔ اب میں کبھی یہاں نہیں آ سکتا آنٹی، پتہ نہیں شاید قسمت کبھی لے آئے، لیکن ابھی تو جو وعدہ کیا ہے نہ آنے کا وہ نبھانا ہوگا۔ شریم نے دروازے سے اندر اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں اس ظالم لڑکی نے اسے سب سے خوبصورت خطاب سے نوازا تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ بیٹا آپ دادی سے تو مل لو، منفرہ بیٹی تو ویسے بھی ابھی کالج سے نہیں آئی ہیں۔ نفیسہ آنٹی کو یہی لگا تھا کہ شاید اس کا منفرہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، جبھی وہ اندر آنا نہیں چاہتا۔ اچھا چلے دادی سے ایک آخری ملاقات کر لیتا ہوں۔ لا یہ مجھے دے، میں دادی کو دے دوں گا۔ شریم نے دروازے سے اندر آتے ہوئے نفیسہ آنٹی سے شاپنگ بیگ لیتے ہوئے کہا۔ دادی لاؤنج میں رکھے اپنی مخصوص جگہ اپنے تخت پر بیٹھی تھیں، جگہ بھی وہی تھی، وجود بھی وہی تھا، لیکن آج ان کے چہرے پر وہ شادابی نہیں تھی جو ان کے چہرے کا حصہ تھی۔ آج تو اس شادابی کی جگہ ایک حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ شریم کو سامنے سے اندر آتا دیکھ کر ان کی آنکھیں جھلمل ہونے لگی، وہ سمجھی شاید وہ کوئی خوشی کی نوید لے کر آیا ہے۔ السلام علیکم، اس نے دادی کا اضافہ نہیں کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ بیٹھو آؤ، دادی نے اپنے برابر میں اس کی جگہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا اب میں آپ کو دادی بھی نہیں کہہ سکتا؟ شریم نے کنارے پر بیٹھ کر آہستہ سے کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، کہو، ضرور کہو، میں تمہاری دادی ہی ہوں، تم مجھے ہمیشہ اپنی دادی کہہ سکتے ہو۔ دادی نے اس کے جھکے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ میں یہ دینے آیا تھا دادی، بس آپ ہی منفرہ کو دے دیجیے گا۔ یہ میں نے اس کے لیے تب لیا تھا جب آپ کے لیے شال لایا تھا، لیکن جب ایسا کوئی رشتہ نہ تھا کہ دے سکتا، سوچا تھا بات پکی ہونے کے بعد دوں گا، لیکن اب کون سی بات اور کون سا رشتہ تو اب بھی ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میں نے اس کے لیے اس کے نام پر خریدا تھا، سو اسی کو ملنا چاہیے، آپ اس تک پہنچا دیجیے گا۔ بس یہی دینا تھا، میں چلتا ہوں، منفرہ کالج سے آتی ہوگی، شاید مجھے یہاں دیکھ کر اسے اچھا نہ لگے۔ شریم نے ایک آخری نظر دادی پر ڈالی اور چلا گیا۔ دادی نے اسے نم آنکھوں سے دروازے تک جاتے دیکھا، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے روک لے، کیونکہ اب فائدہ ہی کیا تھا روکنے کا، اسے جانا ہی تھا آج یا کل۔ اور پھر دادی کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر منفرہ کے ساتھ مہرو بھی آ گئی تو اس کے یہاں ہونے کا وہ کیا جواز پیش کریں گی، اسی لیے انہوں نے اسے نہیں روکا تھا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں منفرہ گھر پہنچی، سارے رستے سے مختلف جملوں کی بازگشت سنائی دیتی رہی تھی، مہرو کے شریم کی تعریف میں کہے گئے جملے وہ بار بار اپنا ذہن بھٹکا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا بہت جلد وہ اس فیز سے نکل آئے گی، اور پھر اسے مہرو کی کوئی بھی بات یاد نہیں رہے گی، نہ مہرو کی باتیں نہ شریم کی۔ گھر پہنچی، فریش ہوئی، کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئی تو اس دوران اس نے محسوس کیا کہ دادی بہت چپ چپ ہیں۔ اسے لگا شاید ابھی تک وہ اس بات کو دل سے قبول نہیں کر پائی ہیں
پھر سے خود سے احساس ہوا کہ اس نے بھی تو کل سے اب تک دادی سے بات نہیں کی تھی، حالانکہ یہ ضروری تھا کہ وہ دادی سے اس متعلق بات کرتی، انہیں مطمئن کرتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ دادی کے بیڈ پر ہی دادی کے بالکل پاس آ کر لیٹ گئی۔ میری پیاری دادی اتنی خاموش کیوں ہیں؟ منفرہ نے ایک ہاتھ کی کوہنی سے ٹیک لگا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں میرے بچے، بس یوں ہی، اب بات کرنے کو کچھ کہنے کو بھلا رہ ہی کیا گیا ہے، دادی نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ دادی ایسی بات نہ کریں، اگر آپ میری وجہ سے پریشان ہیں تو یقین کیجیے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب ہماری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، سو اس کو ایسا ہی ہونا تھا۔ مجھے دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹوٹی ہوئی ہوں، بکھری ہوئی ہوں؟ نہیں نا، میں پہلے بھی بہادر منفرہ تھی اور اب بھی بہادر ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میں نے اپنی دوست کی خوشیاں اس سے نہیں چھینی۔ اور دادی، مجھے تو ہمیشہ خوش ہی رہنا ہے اپنے نام کی طرح۔ آپ نے ہی میرا نام رکھا تھا نا، یہ سوچ کے کہ میرے نام کا مطلب خوشی ہے، سکون ہے، تو پھر کیوں نہ میں خوش رہوں؟ اور پھر میری ہی خوشی سے آپ سب کی خوشیاں جڑی ہیں، آپ کی، مہرو کی، اور شاید شریم کی بھی۔ اگر میں خوش نہ رہی تو آپ سب مجھے غمگین دیکھ کر اپنی خوشیوں کو بھول جائیں گے۔ اسی لیے میری پیاری دادی، میرا یقین کیجیے میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اب آپ بھی ٹھیک ہو جائیں اور بھول جائیں جو کچھ بھی ہوا۔ میری پیاری دادی، منفرہ نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گلے کے گرد ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر تم مطمئن ہو، خوش ہو، تو میں تو تمہیں دیکھ کر جیتی ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہو میری طرف سے میری بچی، میں جلد یہ سب بھول جاؤں گی۔ دادی نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا اچھی بات۔ منفرہ نے یہ کہہ کر اپنا سر ان کے کاندھے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ دل میں ہلکی ہلکی درد کی شدت اب بھی باقی تھی، کچھ کھو دینے کی کسک اب بھی تھی، خیر اس کسک نے تو ہمیشہ ہی رہنا تھا۔ آج شریم آیا تھا، تمہارے لیے یہ دے کر گیا ہے۔ منفرہ آنکھیں موندے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے دادی کی آواز آئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور دادی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں ایک منی سائز شاپنگ بیگ تھا۔ یہ کیا ہے؟ اور آپ نے اس سے کیوں لیا؟ جو بھی ہے آپ کو اسے واپس کر دینا چاہیے تھا، منفرہ نے ہاتھ بڑھا کے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ کہہ رہا تھا جب میرے لیے شال لی تھی اسی وقت تمہارے لیے بھی لیا تھا۔ اس وقت نہیں دے سکا تھا، لیکن اب دے رہا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی لیا تھا، تمہاری امانت کے طور پر رکھا تھا، اسی لیے اسے رکھ لو۔ دادی نے شریم کی بات اس تک پہنچائی۔ نہیں دادی، میں اسے نہیں رکھ سکتی، پلیز کل اسے بلا لوں گی، آپ اسے واپس کر دیجیے گا۔ منفرہ نے بیگ سائڈ ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے کہا۔ لے لو بیٹا، کوئی نشانی تو ہونا تمہارے پاس اس کی، بہت محبت سے دے کر گیا ہے، دادی نے شریم کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دادی؟ اگر محبت سے دے کر گیا ہے تو شاید وہ بھول رہا ہے اب اس کی ہر محبت کی حقدار کوئی اور ہے۔ اگر مجھے ایسی محبت سے گفٹ دیتا رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے مہرو کے ساتھ۔ اور نشانی؟ آپ کس نشانی کی بات کری؟ میں اسے بھولنا چاہتی ہوں اور آپ کہہ رہی ہوں نشانی رکھوں تاکہ کبھی اسے بھول ہی نہ سکوں۔ دادی آپ بھی نہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اسے یاد رکھوں؟ کیوں چاہتی ہیں کہ میں زندگی میں آگے نہ بڑھ سکوں؟ منفرہ نے شکوہ کنہ نظر سے دادی کو دیکھا۔ بھول تو تم ویسے بھی اسے نہیں سکتی، چاہے اس کی نشانی پاس رکھو یا نہ رکھو، لیکن بیٹا اب یہ میں اسے واپس نہیں کر سکتی، تم خود واپس کر دینا، میں اب سو رہی ہوں۔ دادی نے یہ کہہ کر سونے کے لیے رخ موڑ لیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اس پر مزید بات نہیں کریں گی۔ اگر واپس کرنا ہے تو تم خود کر دینا، ورنہ اسے رکھ لو۔ منفرہ یوں ہی خالی نظروں سے شاپنگ بیگ کو تکتی رہی، پھر اسے اٹھا کر اپنی الماری میں لاکر کھول کر بنا کھولے بنا دیکھے رکھ دیا۔ سالیہ، ہم چاہ رہے تھے کہ عظیم اور اس کے گھر والوں کو آج رات ڈنر پر بلا لیں۔ ناشتے کی میز پر چاروں نفوس موجود تھے۔ اکرام صاحب نے تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر شریم کا پراٹھے والا ہاتھ منہ تک جاتا ہوا بیچ میں رکا، لیکن اس نے جلد خود کو کمپوز کیا اور منہ میں نوالا ڈالا۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام آباد میں ملاقات کے بعد ان سے مل ہی نہیں سکے۔ میں شمسا کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں کہ آج کا ڈنر وہ سب ہمارے ساتھ کریں۔ سالیہ بیگم نے مسکرا کر اپنے شوہر سے کہا اور ایک نظر شریم پر ڈالی۔ ہاں، اور اقصیٰ اور اس کے امی ابو کو بھی بلا لو تاکہ سب کی ملاقات ایک دوسرے سے ہو جائے، اور پھر آج ہی شادی کی تاریخ پر بھی بات چیت کر لیں گے۔ کیوں بے بچوں، ٹھیک ہے نا؟
اب کرنی ہے شادی یا ابھی بھی 10-12 سال اور انتظار کرنا؟ اکرام صاحب نے ارحم اور شریم کو دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ بابا بھیا کی کر دینا، ابھی میرا تو ابھی نکاح ہوا ہے، شادی 1-2 سال بعد ہو جائے گی، شریم نے کہا کیونکہ وہ ابھی خود کو وقت دینا چاہتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ہمیں تو اپنی دونوں پیاری پیاری بہویں اب اپنے گھر میں چاہیے۔ بھیا ذرا اپنی ماں کا بھی خیال کرو، کب تک تم دونوں کو پالتی رہیں گی؟ اب ذرا انہیں آرام کرنے دو اور اپنی خدمات اپنی بیگمات سے کرواؤ۔ اکرام صاحب نے دوستانہ لہجے میں ان دونوں کو چھیڑا۔ ماما آپ تھک گئی کیا ہمیں پال کر؟ ارحم نے ہمدردی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں بیٹا، میں بھلا اپنے بچوں کو پال کر ان کی خدمت کر کے کیوں تھکوں گی؟ تمہارے بابا بھی نہ بس ایسے ہی بول رہے ہیں۔ اور ہاں خبردار جو یہ کہا کہ میں اپنی بہوؤں کو کام کے لیے لا رہی ہوں، میں تو دونوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر لاؤں گی، میرے گھر کو خوشیوں سے مہکانے آئیں گی وہ دونوں تو۔ صالحہ بیگم نے مسکرا کر دونوں کو تصور میں سوچتے ہوئے کہا۔ شریم خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب گفتگو، یہ سب کچھ اس نے منفرہ کے لیے سوچا تھا کہ وہ لڑکی جو ماں باپ کی محبت نہیں پا سکی تھی، یہاں آ کر اسے ماں باپ بھائی بہن سب کا پیار مل جائے گا۔ لیکن اس کی قسمت میں یہ سب نہیں تھا، سو نہیں ملا۔ شریم بیٹا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اکرام صاحب نے شریم کو اپنے خیالات میں گم دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، آپ سب کی باتیں سن رہا ہوں، شریم نے مسکرا کر کہا۔ بابا یہ آج کل صرف مہرین کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، میری کرے نہ کرے، شادی اس کی ضرور کر دے۔ ہاں پورا مجنون ہو گیا ہے یہ، ارحم نے آنکھ مارتے ہوئے شریم کو چھیڑا۔ کوئی نہیں، اپنے پاس سے ہانک رہے ہیں بابا، یہ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، مہرین کو کیوں سوچنے لگا بھلا؟ اس نے گھورتے ہوئے ارحم کو دیکھا۔ ارحم اب تاؤ دلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں بھائی، آپ بالکل اسے سوچ سکتے ہیں، منقوہ ہے وہ آپ کی، سوچے بھی دیکھے بھی بلکہ مل بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے تو آج رات ہم دونوں کو یہاں بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے دونوں بیٹے اپنی لائف پارٹنر سے مل سکے۔ وہ اپنے بچوں کو بالکل اپنا دوست سمجھتے تھے، اسی لیے بات چیت بھی بالکل دوستوں والی کر رہے تھے، لیکن وہ انجان تھے کہ وہ تو اپنی اولاد کو دوست سمجھتے ہیں، لیکن دوستی کے باوجود ان کا بیٹا ان سے دل کی بات نہیں کہہ سکا تھا۔ جی جی بابا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھیا کی شادی کر دیں، کیونکہ ان کی منگنی کو تو اتنا وقت ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان بھی گئے ہیں، لیکن مجھے تو کچھ وقت دیں۔ میں کم از کم مہرین کو تو سمجھ جاؤں، شریم نے منانے والے انداز میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد وہ منفرہ کو بھول جائے گا تو مہرین کو اس کا جائز حق دے سکے گا، لیکن ابھی اگر شادی ہوئی تو مہرین کو وہ مقام نہیں دے سکے گا جو اس کا حق ہے، کیونکہ ابھی تو وہ منفرہ کو ذرا بھی نہیں بھول سکا تھا۔ اچھا تو تم چاہتے ہو کہ تھوڑی ڈیٹنگ شیٹنگ کرو اپنی منقوہ کے ساتھ، تھوڑا گھومنا پھرنا، میسیجنگ، رات دیر تک کالز، لڑنا جھگڑنا، روٹنا منانا، یہ سب کرو، بالکل پکے عاشقوں والی حرکات، اسی لیے وقت مانگ رہے ہو نا؟ ارحم نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے کہا۔ اکرام صاحب اور صالحہ بیگم کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی، جبکہ شریم کو تو تب ہی چڑھ گئی۔ آپ چپ ہونے کے کتنے پیسے لیں گے؟ پیسے میرے پاس بہت ہے، تو بس مجھے اپنی وہ پیرس والی واچ دے دے جو تیری برتھ ڈے پر بابا نے تجھے دی تھی۔ ارحم نے ہمیشہ اس سے مانگی گئی چیز ایک بار پھر مانگی، جو اسے پتا تھا وہ کبھی نہیں دے گا۔ ہمیشہ میری چیزوں پر نظر رکھیں آپ۔ خیر بابا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پلیز ابھی نہ کرے نا، شریم نے ایک بار پھر منایا۔ دیکھو شامی بیٹا، شادی تو ہونی ہے نہ آج کل یا اگلے سال، اصل میں میری خواہش ہے کہ میں اب کچھ وقت ابا جان کے پاس رہوں، اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں کی شادی کر دوں، پھر میں کچھ وقت تک ابا جان کے پاس رہوں، اور ظاہر سی بات ہے میں جاؤں گا تو آپ کی مما بھی جائیں گی، پھر پیچھے سے آپ دونوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے بس مہرین بیٹی کے پیپرز ختم ہو جائے پھر شادی شروع کرتے ہیں۔ اکرام صاحب نے دونوں کو دیکھتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ ایک اور آزمائش بابا، ابھی تو ایک آزمائش سے پوری طرح نہیں گزر سکا، آپ ایک اور محاذ میرے لیے تیار کر رہے ہیں، پہلے میں خود کو سنبھال لوں، ابھی تو میں خود اس سچائی کو قبول نہیں کر پا رہا، اس کا حق جیسے ادا کروں گا۔ شریم نے بابا کی بات سن کر دل میں کہا تھا، کیونکہ زبان پر تو اب اس کے مہر لگ چکی تھی، یہ پھر کھو گیا مہرین کے خیالوں میں۔ شریم کا سکوت ارحم کی آواز پر ٹوٹا۔ بھیا آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے، آپ
اب آپ کو جانا چاہیے، شریم نے چہرے پر تپے ہوئے تاثرات لے کر کہا۔ ہاں بات نہ موڑ میرے یار، مجھے سب پتا ہے، ہم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کاش آپ کو سب پتا ہوتا تو شاید آپ ہی میرا ساتھ دے دیتے، شریم نے بے بسی سے ہنس کر سوچا تھا۔ اچھا بھائی، تو طے ہوا کہ آج سب ڈنر یہاں کریں گے اور آج ہی شادی کی تاریخ فکس کی جائے گی، کیونکہ شادی کے فوراً بعد میں ابا جان اور آپ کی ماما عمرہ کے لیے نکلیں گے۔ میں ابا جان کو ایک عمرہ اپنے مال سے اور اپنے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ اکرام صاحب بھی کرسی سے اٹھ چکے تھے۔ اب میز پر صرف شریم اور صالحہ بیگم رہ گئی تھی۔ شریم جانتا تھا اب وہ اسے اکیلا دیکھ کر ضرور کوئی بات کریں گی، اسی لیے جلدی جلدی پانی پی کر وہ بھی اٹھنے لگا تھا۔ صالحہ بیگم اس سے بات تو کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی یہ حرکت دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور بات کی تو صرف اتنی، آفس میں زیادہ دیر تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے کہیں اور نکل جانا۔ اب اگر اس رشتے کو قائم کر ہی لیا ہے تو کوشش کر کے اسے ٹائم دو تاکہ آگے چل کر تم دونوں کے لیے مشکل نہ ہو، صالحہ بیگم نے کہا اور برتن اٹھانے لگی۔ شریم نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر خود بھی اٹھ گیا۔ کالج سے گھر پہنچتے ہی مہرین نے کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے، کچھ نئے کپڑوں کی پکچرز لی اور انہیں منفرہ کو واٹس ایپ کر دی۔ فری، ان میں سے کون سا پہنوں آج؟ جلدی بتاؤ، پھر مجھے اس کی جیولری وغیرہ بھی نکالنی ہے، اچھا سے بتانا جو مجھ پر بہت اچھا لگے، آخر کو میں اپنے سسرال جا رہی ہوں۔ مہرین نے وائس میسج کے ساتھ وہ پکچرز منفرہ کو سینڈ کر دی۔ میسج پڑھتے ہی منفرہ کو یاد آیا، بالکل یہی اس نے بھی سوچا تھا کہ جب پہلی بار وہ شریم کے گھر والوں سے ملے گی تو مہرو سے پوچھے گی کہ وہ آج کیا پہنے، لیکن تقدیر نے پلٹا کھایا تھا، سوچا کس نے تھا اور ہو کس کے ساتھ رہا تھا۔ منفرہ نے آہ بھر کر اپنا ذہن جھٹکا اور ڈریسز زوم کر کے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی دوست کو اچھا مشورہ ہی دینا چاہتی تھی، جو پہن کر مہرو واقعی بہت پیاری لگے، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت کہ شریم اسے دیکھ کر مجھے بھول جائے۔ کچھ دیر تصویروں کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک دھانی کلر کا ڈریس پک کیا، اس پر اسٹار کا سٹیکر لگایا اور مہرو کو سینڈ کر دیا۔ تم یہ پہنو، اس میں تم بہت پیاری لگو گی، جیولری وغیرہ سب پہننا، لیکن سب بہت ہیوی نہ ہو، ہلکی سی جیولری، ہلکا سا میک اپ، تیار ہونے کے بعد مجھے اپنی پکس واٹس ایپ کر دینا، اوکے؟ بیسٹ وشز فار یو۔ منفرہ نے آڈیو میسج سینڈ کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر بوجھل دل کے ساتھ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، بیڈ پر اپنا سر ٹکایا اور سوچنے لگی، الہی یہ محبت ہی کیوں ہو جاتی ہے، میں پہلے بھی تو اس کے بغیر رہ ہی رہی تھی نا، پھر مجھے کیوں شریم سے محبت ہوئی اور پھر اس کو آپ نے کسی اور کے لیے لکھ دیا۔ سوچے تو بہت تھی لیکن وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فوراً سے آنکھیں کھول دی۔ بند آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ لہرانے لگتا تھا، اسی لیے اب تو وہ سوتے ہوئے بھی اس وقت بیڈ پر نہ جا کر لیٹتی جب واقعی اسے لگتا کہ اب نیند آ جائے گی، اس وقت تک بیڈ پر نہ جا کر لیٹتی جب واقعی اسے لگتا کہ اب نیند آ جائے گی۔ شریم کا ارادہ یہی تھا کہ وہ کام کے بہانے کہیں چلا جائے گا تاکہ گھر لیٹ پہنچے، لیکن پھر اسے مما کی تاکید یاد آئی اور اس کے بعد بھی وہ مسلسل اسے میسیجز کرتی رہی تھی کہ گھر ٹائم پر آ جانا۔ ابھی بھی وہ سی ویو کے ساحل پر موبائل ہاتھ میں پکڑا دیوار پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے آتی جاتی لہروں کا شور تھا اور موبائل پر اس دشمن جاں کی تصویر اوپن تھی اور ارد گرد سے بے خبر موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ نظر اٹھائی تو کچھ فاصلے پر کھڑے ایک پنچھلے جوڑے پر نظر پڑی جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پانی کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک اداس مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اس نے سوچا کاش وہ بھی اس طرح منفی کے ساتھ یہاں آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور آگے پانی تک لے جاتا، اسے تنگ کرتا، اسے چھیڑتا اور اس ساحل سمندر پر ان کی بہت سی اچھی یادیں جمع ہو جاتی، لیکن اب یہ صرف اس کی سوچوں تک ہی تھا، وہ اب کبھی اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں ہو سکتی تھی، بس اس کی یادیں ہی ہوں گی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ موبائل پر آنے والی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، جی مما بس آ رہا ہوں۔ شریم نے سامنے کھڑے اب اس کپل کو دیکھا جو ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے۔
بیٹا سب پہنچ گئے ہیں یہاں، آپ بھی آ جاؤ جلدی۔ صالحہ بیگم کی آواز آئی تو وہ دیوار سے اترا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ کار سٹارٹ کرنے کے بعد فرنٹ سیٹ پر نگاہ ڈالی جہاں ایک بار منفرہ بیٹھی تھی۔ زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ کیوں منفی، کیوں؟ کیا تم نے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ صرف اپنی دوستی کا سوچا؟ میں کیا کروں، کوئی میرا کیوں نہیں سوچتا؟ کس قدر بے بس ہوا پڑا ہوں، تمہاری یادیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی، نکل کیوں نہیں جاتی میرے دل سے، میرے ذہن سے؟ جب الگ ہی ہونا تھا تو اپنی ایک ایک یاد بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی، مجھے یادوں کے ساتھ سسکتا چھوڑ گئی۔ خود سے باتیں کرتا ہوا اس وقت دکھ کی شدت پر پہنچا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماما دوبارہ کال کرتی اس نے کار گھر کی جانب بڑھا دی۔ گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ہمیشہ خالی خالی رہنے والا گھر آج مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سبھی موجود تھے، ایک وہی اب پہنچا تھا۔ سلام کرتا ہوا آگے بڑھا تو سب سے پہلے عظیم صاحب نے اسے گلے سے لگایا، خیریت پوچھی۔ اس کے بعد شمسا آنٹی اور خالہ جان سے ملاقات کرتا وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف فریش ہونے کا کہتا ہوا چلا گیا۔ ابھی اس نے مہرین کو نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ابھی موبائل اور والیٹ جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ اقصیٰ ہوں، آ جائیں۔ شریم وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ کیسے ہو شامی؟ اقصیٰ نے اندر آ کر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بات کی مہرین سے؟ اسے بتایا نہیں کیا اب تک شامی؟ میرے خیال سے تمہیں ایک بار اس سے بات کرنی چاہیے، اقصیٰ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہو گیا اب اسے قبول بھی کرنا ہے اور نبھانا بھی ہے، شریم نے ایک لمبی سانس بھر کر کہا۔ کیا مطلب شامی؟ اور وہ لڑکی، اس کا کیا قصور؟ وہ کیوں اکیلی رہے؟ جبکہ تم نے مجھے بتایا تھا اس کا تو اب دادی کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں، پھر وہ کیسے یہ سب سہے گی؟ تم اسے اکیلا بیچ راہ میں چھوڑ دو گے؟ اقصیٰ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ خود اکیلی رہنا چاہتی ہے، خود سب کچھ سہنا چاہتی ہے، میں اسے کیسے مناؤں؟ وہ سب کچھ خود ہی پلان کر چکی ہے، شریم نے اقصیٰ کو دیکھ کر جھکے کاندھوں کے ساتھ جواب دیا۔ کیوں یہ سب کیوں چاہتی ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں شامی، پلیز مجھے بتاؤ پوری بات۔ اقصیٰ اٹھ کر اس کے پاس ہی بیڈ پر ذرا فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شریم نے الف سے یہ تک ساری بات اسے بتا دی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بہن اور اس کی دوست رہی تھی، اب بھی وہ بات جو کسی کو نہیں بتایا تھا شریم نے اقصیٰ سے نہیں چھپائی تھی۔ اقصیٰ یہ سن کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اب جب منفرہ نے خود ہی سب کچھ کر دیا ہے تو پھر اب وہ کس طرح سے اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں؟ پھر اب کیا کرو گی تم؟ اقصیٰ نے شریم سے پوچھا۔ اس کی یادوں کے سہارے مہرین کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا۔ اس سے وعدہ کیا ہے کہ مہرین کو نہ یہ بات بتانی ہے اور نہ اسے کبھی کوئی غم دینا ہے، تو بس اب اس وعدے کو نبھا کر دکھاؤں گا۔ اگر وہ میرے بغیر رہ سکتی ہے تو میں بھی اس کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ وہ تو شاید مجھے بالکل بھول بھی جائے، مگر میں اسے جان بوجھ کر بھی بھولنا چاہتا۔ اس کی یادیں ساتھ لے کر مہرین کا ہاتھ تھاموں گا تاکہ ہر قدم پر یہ بات یاد رہے کہ مہرین کو خوش رکھنا ہے، منفرہ کی خوشی کے لیے۔ شریم نے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں سامنے اسکرین پر ایک نام اور نمبر روشن ہو رہے تھے۔ وہ صرف انہیں دیکھ رہا تھا، گرین لائٹ کی طرح ٹچ کر کے کال نہیں ملا سکتا تھا۔ زندگی نام اور نمبر اسکرین پر روشن تھے۔ اسے یاد آیا جب وہ منفرہ کا نمبر سیو کر رہا تھا تب اس نے بہت کچھ سوچ کر اس کے نمبر پر زندگی لکھا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی ہی تو بن کر آ رہی تھی، اس کی مکمل زندگی۔ اقصیٰ بھی اسے ہی دیکھتی رہی۔ اسے بھی کچھ یاد آیا، پہلی دفعہ اس نے یہی زندگی دیکھ کر اسے چھیڑا تھا جس پر شریم نے اسے سب بتا بھی دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شریم کو دیکھا، موبائل ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور گویا ہوئی، چلو اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ اگر ارادہ اور عزم کر ہی لیا ہے کہ مہرین کے ساتھ ہی رہنا ہے تو کچھ اسے وقت بھی دو۔ تم اس کے منگیتر ہو، تمہاری منقوہ ہے، اگر اس طرح بالکل دور دور کا رویہ رکھو گے تو اسے شک بھی ہوگا اور اس کا دل بھی ٹوٹے گا، اور تم جانتے ہو اس کا دل ٹوٹا اس سے ذرا بھی تمہارے رویے سے تمہاری ناخوشی کی جھلک بھی لگی وہ سب سے پہلے اپنی دوست کو بتائے گی، اور منفرہ پھر تمہاری طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی ناخوش ہو جائے گی۔ چلو اٹھو، مہرین کے لیے نہ صحیح منفرہ کے لیے اٹھو اور ایک نیا تعلق اچھی طرح جوڑنے کے لیے نیچے آؤ۔
آپ چلے، میں بس چینج کر کے آیا، شریم نے کہا اور کپڑے اٹھاتا واش روم چلا گیا۔ مہرین اداس سی باہر دالان میں بیٹھی تھی، اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، رونا آ رہا تھا شریم کے رویے سے شروع سے ہی لگا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو یہی تاکید دیتی رہی تھی کہ شاید ابھی نیا نیا رشتہ ہے، ان کی طرف سے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ لیکن آج پھر اسے اس طرح دیکھ کر اس کا دل بالکل ہی اداس ہو گیا تھا۔ وہ خود تو نکاح کے 2 بول کے اقرار کے بعد ہی شریم کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ اس کا شوہر تھا، نکاح جیسا جائز رشتہ تھا جسے اس سے محبت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ لیکن آج ایک بار پھر اس کی طرف سے اچھا رویہ نہ دیکھ کر مہرین کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ اکیلی دالان میں غمزدہ سی بیٹھی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنے والا اس کا محبوب، اس کا شوہر تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی فوراً سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب شریم کی طرف سے مسکرا کر سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ میں باہر کا موسم دیکھنے آئی تھی، بہت اچھا ہو رہا ہے نا؟ بس اب چلتی ہوں، مہرین جلدی سے بہانہ بنا کر جانے لگی۔ جی موسم تو بہت اچھا ہو رہا ہے، تو آپ اتنے اچھے موسم میں اندر کیوں جا رہی ہیں؟ بیٹھ جائیں، کچھ بات چیت کر لیتے ہیں ہم۔ گو کا مشکل تھا، لیکن اب اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ جی نہیں، وہ سب اندر بیٹھے ہیں، میں بھی اندر ہی بیٹھ جاؤں گی، مہرین نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ شریم کو اس کی انگلیوں کی یہ حرکت دیکھ کر چھم سے کسی کی یاد آئی تھی۔ وہ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ آپ میرے ساتھ کچھ وقت بیٹھنا نہیں چاہتی کیا؟ بھئی ڈیزرو نہیں کرتا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ شریم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ سب اندر ہیں نہ، تو پتہ نہیں سب کو ٹھیک لگے گا ہمارا یہاں بیٹھنا یا نہیں۔ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے مہرین، اگر نکاح نہ ہوتا تو میں خود بھی کبھی آپ سے اکیلے تنہائی میں ملاقات نہیں کرتا، لیکن نکاح کے بعد چونکہ نہ کسی کا غلط سمجھنا معنی رکھتا، نہ اچھا یا برا لگنا، سب بڑے چاہتے ہیں کہ آپ کے پیپرز کے بعد ہماری شادی کر دی جائے۔ میں مانتا ہوں مہرین کی رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کو بنا کسی ملاقات کے بھی باندھ دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس رشتے میں انسیت ڈال دیتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے ملنا اور بات چیت کرنا صرف اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو اور آپ مجھے سمجھ جائیں۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں کرتے کوئی بات، ٹھیک ہے؟ شریم نہ چاہتے ہوئے بھی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو رہا تھا، ورنہ یہ سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھی۔ لیکن پتہ نہیں کہ وہ خود بھی نہیں سمجھا تھا کہ وہ مہرین سے اس دوستانہ لہجے میں بات کیوں نہیں کر رہا جس کی وہ حقدار تھی۔ نہیں، آپ مجھ سے جب چاہے بات کر سکتے ہیں، جب چاہے مل سکتے ہیں۔ اصل میں نے نکاح کے بعد سے آپ کو خوش دیکھا ہی نہیں، اسی لیے مجھے لگا شاید آپ راضی نہیں، انکل آنٹی کے کہنے پر قبول کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو نہ میں پسند آئی ہوں نہ یہ رشتہ۔ بہت ہمت کر کے مہرین نے نیچے دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات اسے بتا ہی دی تھی۔ آئے بیٹھے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے۔ مہرین، میں جھوٹ نہیں بولتا نا، کبھی آپ سے ساری زندگی بولوں گا، اور آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہے آپ مجھے سچائی کے ساتھ بتا دیں۔ ہمارا رشتہ ایک اچانک جڑنے والا رشتہ ہے، اگر ہمیں اسے قائم رکھنا ہے، اسے وقت کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی، بھروسے، اعتماد اور وفاداری کا مکمل ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ ہمارے رشتے میں بھی محبت نہیں ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے بعد ہی محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ بتائیں مہرین، مجھے ہمیشہ سچائی اور وفا کا ثبوت دیں گی نا آپ؟ شریم نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی انشاءاللہ، میں ہمیشہ وہی کروں گی جو ایک اچھے لائف پارٹنر کو کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے آپ خوش نہیں لگ رہے۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں، اس رشتے کو نہیں باندھنا چاہتے، تو میں ماما بابا سے بات کر کے اس بندھن کو یہیں ختم کروا دوں گی۔ شریم، مہرین کے گلے میں کچھ اٹکنے لگا تھا، اسے لگا وہ رو دے گی۔ اگر واقعی شریم نے اس کی بات مان لی اور یہ رشتہ ختم ہو گیا تو وہ کیسے جی سکے گی؟ ابھی تو اس نے محبت کے میدان میں قدم رکھا تھا، اور ابھی ہی اسے اس میدان سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی جب شریم نے اسے کہنے سے روک دیا۔ ہاں، میں خوش نہیں تھا، اس بات پر نہیں کہ میرے لیے آپ کو چنا گیا۔ آپ تو بہت اچھی ہیں مہرین، آپ کو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ مجھے بس دکھ اور غصہ اس بات کا تھا کہ ماما بابا مجھ سے پوچھے بنا ہی رشتہ طے کر چکے ہیں۔ میں چاہتا تھا پہلے مجھ سے پوچھا جائے، پھر میں آپ سے ملتا، پھر میں ہاں کرتا۔ پریشان نہ ہو، اگر آپ پہلے مجھے ملی ہوتی تو میں ہاں ہی کرتا۔ آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر تو میں ہرگز
ना نہیں کر سکتا تھا، لیکن خیر مہرین اب جو کچھ بھی ہوا وہ ہو چکا ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں اور اس رشتے کو دل سے قبول کر چکا ہوں۔ آپ بھی خوش ہو جائیں، پریشان بالکل بھی نہ ہو، ہر طرف سے بے فکر ہو کر پیپرز دیں، اس کے بعد پھر شادی کی تیاری بھی کرنی ہے آپ نے۔ تصور میں ایک چہرہ آیا تھا، لیکن وہ اسے تلخیص سے جھٹک کر مہرین سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ صرف ایک بات تھی جو اس وقت اس کے ذہن میں چل رہی تھی، اب میں تمہیں اس رشتے کو جوڑ کر تمہاری دوست کو خوش رکھ کر دکھاؤں گا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ اتنا خوش رکھوں گا تمہاری دوست کو کہ ایک وقت آئے گا تم خود کو کوسو گی کہ کیوں دی تم نے یہ قربانی۔ خود چاہو گی کہ اے کاش مہرین کی جگہ تم ہوتی۔ تھینکس، آپ سے بات کر کے آج میں بالکل ریلیکس ہو گئی ہوں، ورنہ میں بہت پریشان تھی۔ مہرین کی آواز نے اس کی باغی سوچوں کا رخ توڑا۔ اب آپ جا سکتی ہیں مہرین، کہیں ایسا نہ ہو اندر والے لوگ ہم دونوں کو ڈھونڈنے یہاں تک آ جائیں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، آپ مسکراتی اچھی لگتی ہیں، افسردہ نہیں۔ شریم نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو شریم کی باغی سوچیں دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ اگر تم یہ دکھانا چاہتی ہو منفرا کہ تم اس قدر مجبور تھی اپنی دوستی کے آگے کہ تم نے ایک محبت کرنے والے شخص کو بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ دیا، تو اب میں بھی تمہیں دکھاؤں گا کہ مجھے بھی تم سے محبت نہیں تھی، میں بھی تمہارے بغیر بہت خوش رہ سکتا ہوں۔ اور اب تو مجھے تمہیں لازمی یہ دکھانا ہے کہ نہ صرف میں خوش ہوں بلکہ اپنی بیوی مہرین کو بھی خوش رکھوں گا، اسے اتنی محبت اتنا پیار دوں گا کہ تم اس سے حسد کرنے لگو گی، جلو گی اس سے کہ اے کاش تم نے مجھے اسے نہ دیا ہوتا۔ اب تم دیکھنا منفرا، میں کیسے خود کو اور اسے یکجان کر کے تمہارے اس فیصلے پر تمہیں شرمندہ کروں گا۔ شریم کی ان منفی سوچوں کا آغاز اس کال سے ہوا تھا جو اقصیٰ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کے نمبر پر منفرا کی طرف سے آئی تھی۔ وہ واش روم میں چینج کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ چینج کر کے نکلا، موبائل اٹھایا تو اس کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ 1 منٹ بھی ضائع کیے بنا اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ ہاں منفی بولو، سب خیریت ہے نا؟ اسے لگا تھا شاید دادی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے اسے کال کی ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا تھا شریم کہ آج یا کل جب بھی ٹائم ملے تو آ کر یہ اپنا شاپنگ بیگ لے جانا، منفرا نے رکھائی سے کہا۔ کون سا شاپنگ بیگ؟ اسے منفرا کے لہجے کی روکھا پن کا اس قدر احساس ہوا کہ اسے کچھ یاد ہی نہ آیا کہ کون سا شاپنگ بیگ۔ وہ جو آپ دادی کو دے کر گئے تھے، مجھے نہیں معلوم شریم اس میں کیا ہے، لیکن جو بھی ہے آپ کی ہر چیز، آپ کے ہر گفٹ، ہر جذبے کی حقدار صرف مہرین ہے، سو آپ یہ پلیز آ کر لے جائیں اور یہ اسے دیجیے گا، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، مجھے اسے لینے کا رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ تم سے آپ پر آ گئی تھی، یہ آپ اپنائیت والا آپ نہیں تھا بلکہ جنبیت والا آپ تھا۔ منفی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ہر بات تو مان لی تمہاری، اب پلیز یہ ایک چھوٹا سا تحفہ تو رکھ لو نا میری طرف سے، میں یہ تمہارے لیے پہلے سے لے چکا تھا، اسی لیے یہ تمہارا ہی ہے۔ شریم نے کہا۔ شریم اب بھی وہ سب نہیں سمجھے جو میں آپ کو کب سے سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ شریم، میں آپ سے جڑی کوئی بات، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، اور میں آپ کی طرف سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بالکل بھول جائیں، مہرین کے ساتھ خیانت نہ کریں، خود کو اور مجھے خائن نہ بنائیں، اسے دل و جان سے قبول کریں، لوگوں کو، خود کو، اور سب سے بڑھ کر میری دوست کو دھوکہ نہ دے۔ شریم، مجھے بھول کر اسے دل کا مکین بنائیں، آپ دیکھیے گا آپ کو اس سے بہت جلد محبت ہو جائے گی۔ منفرا نے ہموار لہجے میں سب کچھ کہا۔ میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا منفی، ورنہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر میں اپنا دل خالی کر کے اس کے پاس جاؤں گا تو بہت جلد وہ میرے دل پر قبضہ کر لے گی، لیکن میں اپنا دل اسے دینا ہی نہیں چاہتا، تو کیوں اسے تم سے، تمہاری یادوں سے، تمہاری باتوں سے خالی کروں؟ شریم نے بے بسی سے کہا۔ بس شریم، بس بہت ہو گئی آپ کی یہ سب اممیچور لڑکوں جیسی باتیں۔ آپ مرد بنے، جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے اسے دل سے قبول کریں۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا ہر حق اس کا ہے، اسے دیجیے ہر حق۔ پلیز شریم، پلیز مجھے بھول جائیں، اور پلیز آ کر یہ کل لے جائیے اور مہرین کو نکاح کا تحفہ دیجیے، وہ خوش ہو جائے گی اور مجھے یقین ہے اس کی خوشی آپ کو بھی خوش کر دے گی، اور آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت مت کیجیے گا۔ میں آپ دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، آپ دونوں خوش رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو میں بھی۔ تم ہمیں خوش دیکھنا چاہتی ہو نا، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں تو تمہیں بھول نہیں سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے تم میں، تم سے زیادہ اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت مہرین، تم چاہتی ہو نا میرا دل
تمہاری محبت سے خالی ہو جائے. لو کر دیا آج خالی, جاؤ کر دیا تمہیں آزاد. اب اس دل پر اگر بسیرا ہوگا تو صرف مہرین کا. اپنا خیال رکھنا, اللہ حافظ. شریم کی سوئی منفرہ کی کہی گئی صرف اس بات پر اٹک گئی تھی کہ تم اصل مردان کی دکھاؤ اور مجھے بھول جاؤ. منفرہ کی اس بات نے ہی شریم کو غصہ دلایا, اور اتنے دنوں سے جو فیصلہ وہ نہیں کر پا رہا تھا وہ ایک سیکنڈ میں کر گیا کہ اب وہ منفرہ کو کبھی یاد نہیں کرے گا. اس کی محبت کی حقدار آج سے صرف مہرین ہوگی.